علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اگر وہ لوگ ایمان لائیں اسی جیسا ایمان جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، پس تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ اعراض کریں، منہ موڑیں، تو یقیناً وہ بڑے اختلاف میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ان سے کافی ہو جائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آخری آیات میں سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار اور مشرکین کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم اسی طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کر آئے ہیں تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، تم ہدایت پر سمجھے جاؤ گے، اور اگر تم اس طرح کا ایمان نہیں لاتے ہو تو یقیناً تم ایک بہت بڑے اختلاف میں مبتلا ہو۔ اے نبی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان مشرکین اور کفار سے کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کریم کافروں کی اور مشرکین کی بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے لوگوں کی باتوں کو، سازشوں کو، منصوبوں کو نہ صرف سننے والا ہے بلکہ بڑے خوبصورت طریقے سے وہ جاننے والا بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا۔ لوگوں، اگر تم اسی طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کر آئے ہیں تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، وگرنہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور کسوٹی اور ترازو کیوں قرار دیا؟ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کی توفیق سے اسی سوال کا جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور یقیناً اللہ کی توفیق سے یہ موضوع آپ کے ایمان کی تر و تازگی، صحابہ کرام کی عظمت و اہمیت اور ان کی مقام اور ان کے شان و شوکت، اور صحابہ کرام کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، ان چیزوں کے بارے میں اس کی وضاحت جو ہے وہ ہوگی۔ تو آئیے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی کیوں قرار دیا۔ اس ضمن میں 4 باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کروں گا۔ ان میں سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ میرے صحابہ پکے اور سچے ایماندار تھے، جس طرح کا وہ ایمان لے کر آئے ہیں کائنات میں نہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا ایمان لایا ہے اور نہ قیامت تک کوئی اس طرح کا ایمان لائے گا۔ اور یہ موضوع احادیث میں نہیں، تاریخ میں اور سیرت میں نہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ حجرات، اس میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست اور نیچا رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کا امتحان لے لیا ہے، ان کی آزمائش کر لی ہے اور جان لیا ہے کہ یہ تقوی کے لیے بہترین دل ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑی بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہے وہ پست کر لیا تھا۔ اگر اسی پہ بات کروں تو سارا وقت گزر جائے، لیکن اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کسی بات پہ آپس میں جھگڑا پیدا ہوا اور قریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی، اے مومنو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو وگرنہ تمہارے ایمان ضائع ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد اتنی زیادہ پست آواز میں بات کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دوسری مرتبہ نہ پوچھ لیتے آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا، عمر تو نے کیا کہا، دوبارہ بتلاؤ۔ وہ اسی خوف سے کہ میرا کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے، میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اتنی پست آواز کرتے کہ آپ کو دوسری مرتبہ پوچھنا پڑتا، عمر تو نے کیا کہا۔ یہ صحیح بخاری کی بات ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان جو ہے وہ لے لیا ہے اور انہیں تقوی کے اندر اعلیٰ معیار جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے۔ ایک اور صحابی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے خطیب تھے زمانہ جاہلیت میں، ان کی آواز بڑی بھاری تھی، بہت بلند تھی، جب وہ آواز بات کرتے تھے تو ان کا لہجہ بلند ہو جاتا تھا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ثابت تیرے تو عمل برباد ہو گئے، تیرا تو ایمان ضائع ہو گیا، تو برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مجلس میں گم پایا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، ثابت کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو گھر میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ کہا نہیں، ان کو بلاؤ، ہوا من اہل الجنہ، ہوا من اہل الجنہ، میرا وہ صحابی اس کے عمل برباد نہیں ہے، وہ تو جنت والوں میں سے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اپنی آواز بغیر کسی وجہ سے بھی اگر بلند ہو جاتی تو اس کو سمجھ سے کہ ہم نے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، کہیں ہمارا عمل نہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ گستاخی نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے، طبی طور پر کسی کی آواز کا بلند ہو جانا یہ تو فطرتی طور پر ہے۔ آپ کے عمل ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا اور آپ کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا فرما دی۔ یہ ایمان تھی۔ ایک اور آیت ایمان کے بارے میں سورہ انفال میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور اپنے دین کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہی سچے اور پکے ایماندار ہیں، ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ ہی بتلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ ہجرت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے راستے میں، بدر میں، احد میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر، غزوہ خندق میں، فتح مکہ کے موقع پر، غزوہ حنین میں، یرموک میں، تبوک میں، یہاں پہ جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے
صحابہ کرام کو اپنے گھروں میں جگہ دی، یعنی انصار مکے کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں انہوں نے ان کو جگہ دی، وَنَصَرُوا اور دین کی مدد کی، رسول کی، صحابہ کی، اللہ کے قرآن کی، حدیث کی مدد کی۔ لوگوں یہ لوگ پکے اور سچے مومن ہیں، ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر 5 فکرے ہیں، ان کے ایک ہی فکرے کو بیان کروں تو بہت دور تک جو ہے وہ چلی جائے، لیکن یہاں بھی میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ آمن، ایمان لائے۔ تاریخ شاہد ہے سب سے پہلے مردوں میں سے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں سے سب سے پہلی ایمان لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ہیں، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ پکے اور سچے ایمان ہیں، والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی۔ کون ہجرت کرنے والے؟ اگر ایک آدمی کی بات کروں تو اس کے لیے پورے کا پورا جو ہے وہ جمعہ درکار ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا؟ صہیب رومی ہجرت کرنے لگے تو مشرکین مکہ راستے میں دیوار کھڑی کر کے کھڑے ہو گئے۔ اے صہیب، تجھے پتا ہے تو روم سے آیا تھا، تیرے پاس کوئی 1 روپیہ بھی نہیں تھا، تو نے یہاں پہ بزنس شروع کیا، یہاں پہ کاروبار کیا، ہمارے پیسے کمائے، آج تو ہجرت کرنا چاہتا ہے تو مکے کا پیسہ تو باہر نہیں لے کر جا سکتا۔ کہنے لگا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا یہ اپنا پیسہ جو ہے یہاں پہ ہمیں رکھ دو، پھر ہجرت کرو۔ کہنے لگے سوائے بدن کے ستر کے میں نے جتنا پیسہ کمایا تھا سارے کا سارا ان کے حوالے کر دیا۔ کوئی مکان تھا، کوئی جائیداد تھی، کوئی کاروبار تھا، کوئی دکان تھی، کوئی درم و دینار تھے، سارے پیسے انہوں نے مجھ سے وصول کر لیے۔ میں نے وہ پیسے دے کر ہجرت کے راستے کو اختیار کیا، صرف ٹاٹ باندھ کر، اپنا ستر چھپا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ کہا یا رسول اللہ، سب کچھ مکہ میں لٹا کر آ گیا ہوں اور آپ کی محبت میں آپ کے پاس مدینہ میں پہنچ گیا ہوں۔ کہا صہیب گھبراؤ نہیں، تم ایمان بچا کر لائے ہو، سب کچھ بچا کر لائے ہو، کچھ بھی لٹا کر نہیں آئے۔ یہ ہجرت کرنے والے۔ سلمان فارسی کہاں فارس سے چلے، پتا چلا کہ دین ایک نبی آنے والا ہے اور اس کے پاس پکا اور سچا دین ہے۔ اپنے پیسے جمع کیے، قافلے والوں کو ساتھ کہا کہ مجھے لے چلو، انہوں نے ساتھ میں لے لیا، گرفتار کر لیا، غلام بنا کر بیچ دیا۔ بکتے بکاتے چلتے چلاتے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس جو ہے وہ غلام بن کر رہے اور انتظار کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کب نمودار ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے اور میں آپ پر جو ہے وہ ایمان لاؤں گا۔ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، طویل قصہ ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور بتلاؤں گا، وہاں پہ آپ ایمان لائے ساری قربانیاں دینے کے بعد۔ ایسے ہی اشخاص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دین اور ایمان سریا ستارے پر بھی ہوتا تو فارس کے کچھ ایسے لوگ ہیں وہ وہاں پہ بھی پہنچ کر دین کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، وہاں پہ بھی پہنچ کر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے وہ ایمان لاتے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو ان سے کہا گیا یہ بیوی کو کہاں ساتھ لے کر جا رہے، یہ تو ہماری لڑکی ہے، یہ تو ہمارے خاندان کی عورت، اس کو نہیں لے جا سکتے، اپنے بچوں کو نہیں لے جا سکتے۔ کہا بیوی بھی قربان ہے، بچے بھی قربان ہیں، گھر جو ہے وہ قربان کر کے ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ میں پہنچ گئے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، پھر کبھی بیان کروں گا۔ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ اور اخوت پیدا کی، اور وہ بھائی بھائی بنایا تو کیسا بنایا؟ صرف ایک ہی واقعہ، عبد الرحمن ابن عوف اور غالباً ان کے ساتھ سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی کہنے لگے عبد الرحمن تمہارے پاس مال نہیں ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میں نے اس کے 2 حصے کر دیے ہیں، ایک تم لے لو، ایک کے ساتھ میں گزارا کر لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، تم ایک بیوی کی طرف اشارہ کرو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو، تم میرے بھائی ہو دین کے اندر، اللہ نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، تمہیں میں اپنی بیوی بھی دینے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، یہ اخوت تھی۔ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کو پورے کا پورا مقام دیا اور اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا۔ آج تو 1 روپیہ دینے کے لیے کوئی کسی کو تیار نہیں ہے،
چے جائے کہ بغیر کسی وجہ کے آدھی جائیداد اس کے نام پہ لگا دے، اپنی ایک بیوی کا رشتہ دینے کے لیے انسان جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مدد بھی کی، اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی۔ کس طرح کی مدد کی؟ اگر سارے واقعات ذکر کروں تو پوری زندگی درکار ہے۔ بدر کا مقام ہے، 313 لڑنے کے لیے نہیں نکلے، اسلحہ ساتھ موجود نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اور اچانک جو ہے وہ سر کے اوپر لڑائی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اس وقت آپ نے انصار اور مہاجرین سے پوچھا کیا رائے ہے؟ مہاجرین تو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے تو دل کھول کر کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں، جہاں بھی لے جانا چاہیں لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ انصار کی رائے لینا چاہتے تھے، قربان جائیے۔ انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے جب فوت ہوئے اہتز لہ العرش، اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا، ان کی موت کے اوپر اللہ کا عرش بھی حرکت میں آیا، اور آپ نے فرمایا اس کے جنازے میں اس کا پیچھا کرنے کے لیے 70,000 فرشتہ آسمان سے نیچے اترا، 70,000 فرشتہ آسمان سے زمین پہ آیا اور ان کے جنازے میں جو ہے وہ شریک ہوا۔ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارا ارادہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، آمناک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان بھی لائے، آپ کے ایمان کی ہم نے تصدیق بھی کی، اور اس کے اوپر ہم نے آپ کو ہر طرح کا وعدہ اور میثاق دیا، ہم نے عزم کیا اور اپنے میثاق کے ذریعے سے واضح کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیں جوڑیے، ہم بھی آپ کے ساتھ جوڑیں گے، جس کے ساتھ تعلق توڑنا چاہیں توڑیے، ہم اس کے ساتھ تعلق توڑ دیں گے۔ آپ ہمارے مالوں میں سے جون سا مال لینا چاہیں وہ لے لیجئے، اور جون سا مال آپ چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیجئے۔ جو آپ ہمارا مال وصول کریں گے ہمارے نزدیک وہ ہمارا بہترین اور قیمتی مال ہوگا اور ہمیں زیادہ محبوب ہوگا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرائیے نہیں، آپ اگر ہمیں لے کر دریا میں سمندر میں کودنا چاہیں ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کے پیچھے دریا اور سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے مدینہ کے انصار میں سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے مدینہ کے مکہ کے مہاجرین کو اپنے مدینہ میں جگہ بھی دی اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی کی، اولئک هم المؤمنون حقا، لوگوں یہی پکے اور سچے ایماندار ہیں جن کے ایمان کو میں نے تمہارے لیے کسوٹی اور معیار قرار دیا۔ یہ ہے پکا اور سچا ایمان۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ نبی کے صحابہ اس طرح کا ایمان لائے کائنات میں اس کی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی ہے، اور اس کی شہادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، قصے کہانیوں میں نہیں ہے، تاریخ میں نہیں ہے، نٹ میں نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے۔ صرف 2 آیتیں میں نے ذکر کی ہیں، وگرنہ بے شمار آیات جو ہے وہ موجود ہے۔ نمبر 2، دوسرا سبب صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو آپ کا ساتھی قرار دیا، آپ کے دوست قرار دیا، آپ کے ہم مجلس قرار دیا، آپ کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والے قرار دیا۔ اگر نبی کے صحابہ اور نبی کے ساتھی ہی قابل اعتبار نہیں ہیں تو دنیا میں پھر کوئی بھی بندہ قابل اعتبار۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ الی آخر الآیہ۔ فرمایا لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی اور دوست اور اصحاب ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آپ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، ہر وقت اللہ کی رضا ہی چاہتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدے اور رکوع کی وجہ سے نشانات جو ہے وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گارنٹیاں تورات میں اور انجیل میں اور آسمانی سابقہ کتابوں میں بھی دی ہیں اور قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی۔ یہی لوگ جو ہے وہ پکے سچے اور ایماندار ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، جو ہر وقت سجدے اور رکوع میں رہتے ہیں،
ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے لیے انتہائی مہربان. کتنے مہربان ہیں؟ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. وہ قصہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر میں لے گیا. بیوی کچھ کھانے کے لیے ہے، کہا ایک بندے کا کھانا. کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دو، تم اور میں بھوکے گزارا کر لیں گے، اللہ کا مہمان جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے چلا جائے. دیا بند کر دیا، مہمان کے ساتھ منہ ویسے ہی ہلاتا رہا اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا کر چلا گیا. اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اپنی بیوی کو بھوکا رکھا، اپنی اولاد کو بھوکا رکھا. اتنے زیادہ اپنے ساتھیوں کے لیے جانثار، اتنے زیادہ جانثار. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن مجید کی آیت بنا کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا. لوگوں، میرے نبی کے صحابہ وہ تو آپس میں انتہائی جانثار ہیں، وہ تو آپس میں شدید محبت کرنے والے ہیں. ان جیسی محبت دنیا کا کوئی انسان آپس میں جو ہے وہ کر کے دکھا ہی نہیں سکتا. یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ معیار ہے کہ میرے نبی کے صحابہ جو ہیں یہ ساتھی ہیں نبی کے، اس لیے ایمان ان کا انتہائی مضبوط ہے. اس جیسا ایمان لاؤ، تمہارا ایمان قابل قبول ہے. اگر اس جیسا ایمان نہیں لاتے تو تمہارا ایمان ہی قابل قبول. تیسری وجہ کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ اور اس کے رسول کا دین، اس کے ساتھ اتنی شدید محبت کرنے والے ہیں کہ اس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی. یہ لوگ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ ایسی شدید محبت رکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ اس کی نظیر جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے. کیسی محبت کرتے ہیں یہ دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ فدیہ لے کر چھوڑ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ نے یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، ایماندار مومنوں کے دشمن ہیں. دین کو ان لوگوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. یا رسول اللہ جس بندے کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، وہی اس کی گردن اڑا. یہ ایمان. میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، اس کی گردن میں اڑاتا ہوں. جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس کے دین کا دشمن ہے، وہ عمر کا رشتہ دار ہو ہی نہیں سکتا. میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، علی کا رشتہ دار علی کے حوالے کرو، ابوبکر صدیق کا رشتہ دار انہیں حوالے کرو. ہر کوئی اپنی اپنی گردنیں اڑاتا. جب اس فیصلے کے خلاف عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو آج عذاب نازل ہوتا. جو ایمان کا مظاہرہ عمر نے کیا ہے یہی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی ایمان قابل. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر، عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کے بیٹے غزوہ بدر میں مسلمان نہیں ہوئے، جنگ ختم ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عبد الرحمن دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے، عبد الرحمن کہنے لگا ابا جان بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کے نیچے کتنی مرتبہ آئے، میں نے ابو سمجھ کر چھوڑ دی، قربان جائیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بیٹا چلو اچھا ہوا تم نے چھوڑ دیا، اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتے میں اللہ کے دشمن کو، رسول کے دشمن کو اور دین کے دشمن کو کبھی بھی معاف نہ کرتا، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہوتا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ ایسے دین کے ساتھ شدید محبت کرنے والے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے بالکل دوستی نہیں کرتے جو اللہ کے دشمن ہے، اس کے دین کے دشمن ہے، اس کے رسول کے دشمن ہے، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کے بہن بھائی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. یہی لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو داخل کر دیا. یہ تیسری وجہ ہے کہ نبی کے صحابہ دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ اپنا گھر بار سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیتے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ سمٹ رہا ہے، میں تو بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن چوتھی اور آخری بات بھی ذکر کروں تاکہ بات ختم ہو جائے. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار کیوں قرار دیا؟ اس لیے
کہ نبی کے صحابہ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا وہ نقشہ کھینچا جو قیامت تک کوئی دنیا کا انسان جو ہے وہ کھینچ کے دکھا نہیں سکتا. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. یہ نقشہ صحابہ کرام نے پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے آئے، کہا ہے پتھر مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچاتا. اللہ کی قسم اگر میں نے تجھے، ٹھیک ہے تو جنت کا پتھر ہے، تو جنت کا پتھر ہے، لیکن اگر میں نے تجھے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. تو چومنے کے لائق کیوں ہے؟ اس لیے کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے. میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا، اس لیے بوسہ نہیں دیتا کہ تو جنت کا پتھر. میں تو اپنے نبی کی اقتداء میں تجھے جو ہے وہ بوسہ دیتا ہوں. کتنے واقعات ذکر کروں؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں. جوتا پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر جوتا جو ہے وہ پاک اور صاف. اور اس زمانے میں کچی جگہ ہوتی تھی اور مسجدیں کچی ہوتی تھی، تو آپ بھی جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے تھے اور جوتے میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے نماز کی حالت میں جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں اتار دیا. نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم نے جوتا کیوں اتار دیا؟ میرے جوتے میں تو گندگی لگی تھی، مجھے تو جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا جوتا پاک نہیں ہے، اسے اتار دیجئے. میں نے نماز کی حالت میں اتار دیا. تم نے کیوں اتارا؟ جوتے میں نماز پڑھ لیا کرو. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم گندگی تھی یا پاکیزگی تھی، ہم نے تو اپنے محبوب کو دیکھا اس نے جوتا پہن کر نماز پڑھی، ہم نے بھی جوتے پہن لیے. ہمارے محبوب نے جوتا اتار دیا، نماز کی حالت میں اتار دیا، ہم نے بھی جوتا اتار دیا. ہم تو اپنے پیارے کا عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا عمل کیا ہے، جو وہ عمل کرتا ہے اس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام اس طریقے سے اپنی گردن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کے عمل پر، آپ کے اشارے پر جھکا دیا کرتے تھے. یہ جذبہ تھا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے ایمان اور معیار اور کسوٹی جو ہے وہ قرار دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، اور نبی کے صحابہ سے وہی محبت جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، سچی محبت اور سچی عقیدت جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ساتھ بھی نبی کے صحابہ کے ساتھ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.